میرے بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ وہی ابو بکر صدیق ہے۔ ابو بکر کی زندگی کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ ان کا غلام روزانہ کچھ نہ کچھ کما کر لاتا تھا اور ابو بکر صدیق کو کھانے کے لیے دے دیتا تھا۔ ایک دن کھانے کی کوئی چیز لے کر آیا، اور جیسی وہ کھانے کی چیز لا کر پیش کیا، حضرت ابو بکر کے سامنے رکھ دیا۔ ابو بکر صدیق نے اٹھایا اور کھا لیا۔ غلام نے کہا، روزانہ پوچھتے تھے کہاں سے لائے ہو، اور جب میرے جواب سے مطمئن ہو جاتے تھے تب کھاتے تھے، آج بغیر پوچھے ہی کھا لیا۔ ابو بکر صدیق نے کہا، روزانہ کما کر لاتے تھے اس لیے کھا لیتا تھا، آج بھی محنت کر کے لائے ہوگے اس لیے کھا لیا۔ کہنے لگا، روزانہ محنت کر کے لاتا تھا تب تو آپ پوچھتے تھے، اور آج بنا محنت کے مل گیا تو پوچھا ہی نہیں۔ ہوتا ہے، روزانہ ٹکٹ لے کے چلو تو ٹی ٹی آتا ہی نہیں، کبھی بغیر ٹکٹ چلو تو آ جاتا ہے۔ روزانہ پوچھتے تھے، میں کما کر لاتا تھا تو روزانہ پوچھ لیتے تھے، اور آج میں کما کر نہیں لایا تو پوچھا ہی نہیں۔ کہا اچھا محنت نہیں کی؟ کہ نہیں، تو پھر کیسے مل گیا یہ کھانے کی چیز؟ کہا کہ وہ میرا کوئی دوست تھا، بخاری کی روایت، کوئی ملنے والا تھا، پرانا شناسائی تھا، میں نے اس سے ایک جھوٹی بات کہی تھی۔ فتح الباری میں حافظ احمد ابن حجر نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ میرے دوست کی بیوی کا پیٹ تھوڑا بڑا تھا، یعنی بچہ تھا اس کے پیٹ میں، تو میں نے اپنے دوست کی بیوی کا پیٹ دیکھتے ہی دوست سے کہہ دیا تھا، بھابھی کو بیٹا ہوگا۔ اس نے کہا تمہیں کیسے معلوم؟ اس زمانے میں تو یہ مشینیں نہیں تھی، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ، تو اس نے پوچھا ابو بکر کے غلام سے، تمہیں کیسے معلوم؟ اس نے کہا، ارے میں بہت پہنچا ہوا ہوں، عورت جب چلتی ہے تو میں اس کے چلنے سے پتہ لگا لیتا ہوں پیٹ میں لڑکی ہے کہ لڑکا۔ اور یہ بات اس نے ایسے ہی کہی تھی، بنا تحقیق کے اور بنا کچھ ایکسپیرینس کے، بس دھول میں ایک لاٹھی ماری۔ اس نے کہا بھابھی کو بیٹا ہوگا۔ کہا میں آقا اپنے مالک سے، ابو بکر صدیق سے، میں تو بھول گیا تھا، لیکن 3-4 مہینے گزر گئے، آج اس کو لڑکا ہی ہوا، اس کے گھر میں بیٹا ہی پیدا ہوا، تو وہ یہ لایا تھا ہمیں گفٹ دے گیا کہ دیکھو یار تم تو بہت پہنچے ہوئے ہو یار، تم نے کہا تھا بیٹا ہوگا، مجھے بیٹا ہی ہوا، تو وہ گفٹ لایا تھا میں نے لے لیا، اور میں تو کھا رہا ہوں، آپ نے بھی کھا لیا۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا، ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے کہ لڑکا، اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، پھر تو نے کہا میں نے تو ایسی دھول میں لاٹھی ماری تھی، لگ گئی نشانے پر۔ کہا یہ تو حرام ہے، یہ تو حرام ہے، تم نے اس سے کہانت گڑی تھی، جھوٹی بات کہی تھی جو تمہیں معلوم نہیں تھی۔ کہا کہ اب کیا کہو گا؟ تو اب تو کھا لیے آپ۔ کہا کہ جاؤ پانی لے کر آؤ، اسلام کی روح کو تلاش کرو، اور ہر چیز میں حرام ڈھونڈنے والوں، موبائل سنبھال رہے ہو تو 100 روپے میں صحیح ہو جائے گا، لیکن 1000 روپے بتاتے ہیں، صاحب 1000 روپے لگیں گے، اس میں یہ بدلا جائے گا، یہ بدلا جائے گا، یہ بدلا جائے گا، اور طے ہوتے ہوتے 500 روپے میں بات پکی ڈن۔ آپ کو بھی معلوم ہے 100 روپے میں ٹھیک ہو جائے گا، 400 روپے پھر بھی بچ رہے ہیں۔ ارے آپ اس سے صاف کہیے اس میں خرچہ 100 روپے کا ہے، لیکن میں اپنی محنت 400 روپے لے کے 500 روپے لوں گا، بولو صاف کہیے، لیکن یہ مت کہیے کہ اس میں اتنا خرچہ ہوگا اور اللہ کی قسم 2 روپے بچ رہے ہیں، 5 روپے بچ رہے ہیں، 10 روپے بچ رہے ہیں، اور بہت آسانی سے، ارے میں نے آپ سے کمایا تھوڑی ہے، ارے یار آپ اپنے ہیں اس لیے آپ پہ میں نے بہت۔ اب یہ جملے اتنے پرانے ہو چکے ہیں، اب کوئی نیا ڈھنگ لاؤ، یہ سب بہت پرانی چیزیں ہو چکی ہیں۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا یہ تو حرام ہے۔ اس نے کہا بھائی میں تو کھا لیا اور آپ بھی کھا چکے ہیں، اب کہا جاؤ پانی لے کے آؤ، اسلام کی روح کو دیکھو، دھوکے سے کھائے، اور اسلام میں دھوکے سے کھایا ہوا معاف ہے،
روزے کے مہینے میں بھی اگر آدمی بھول جائے اور دھوکے سے کھا لے روزے کی حالت میں تو وہ معاف ہے. یاد آ جائے تو چھوڑ دے. منہ میں لقمہ بھی کھا رہا, 2-3 لقمے کھا چکا, اب یاد آیا میں روزے سے, اسی وقت تھوک دے. اب یہ نہیں کہ اب یہ منہ والا تو کھا ہی لوں کم سے کم. جس وقت یاد آیا اسی وقت جو کھا گیا وہ معاف. جو منہ میں اس کو تھوک دے, کلا کر لے. جو پیٹ میں جا چکا ہے اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ بھول چوک ہے اور دھوکے سے تم کھا گئے ہو. اللہ کے ہاں وہ معاف ہے. ابو بکر صدیق کے لیے معافی تھی, لیکن اس کے باوجود کہا کہ پانی لے کر آؤ, اسلام کی روح کو پہچانو. پانی پیا پورا, اور یہ انگلی ڈالی کر کلا, پھر پیا, پھر قے کیا, انگلی ڈالا, اور بار بار پانی پیتے گئے اور قے کرتے گئے, اور اس وقت تک قے کرتے گئے, اس وقت تک کلا کرتے گئے, پانی پیتے گئے اور پیٹ سے قے کر کر کے نکالتے گئے, جب تک کہ یقین نہیں ہو گیا کہ جو کچھ کھایا تھا سب کچھ نکل گیا ہوگا. تب تک چین سے نہیں بیٹھے. اور جب سب نکال دیا تب کیا کہا, پہلی بار کھایا دھوکے سے اس کو بھی نکال دیا. اور پھر جو جملے کہے, سنیے اسلام کی روح کو. جو شخص حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے اللہ اس کے دل کے اوپر کالے رنگ کا, سیاہ رنگ کا ایک نقطہ بٹھا دیتا ہے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس نقطے کو مٹا دیتا ہے. اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو اللہ اس نقطے کو بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پورے دل کو کالا کر دیتا ہے. اور جب انسان کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارے پاس یہ دولت جو آ رہی ہے وہ حلال کی ہے یا حرام کی ہے. میرے بھائیوں, آج ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ پیسہ ہمارے پاس آ رہا ہے, یہ حرام کا یا حلال کا, یہ دولت جو ہم کما رہے حلال کی ہے آرام کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمارے دل پوری طریقے سے کالے ہو چکے ہیں. اس نقطے نے پورے دل کو کالا کر دیا ہے.